मदीना मनव्वरा में फ़िरोज़ नामी एक पारसी ग़ुलाम था जिसकी कुनियत अबू लुलू थी। उसने एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आकर शिकायत की कि मेरे आका मुग़ीरा बिन शुअबा ने मुझ पर बहुत भारी मासूल मुक़र्रर किया है, आप कम करा दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तादाद पूछी। उसने कहा, रोज़ाना 2 दिरहम यानी करीबन 7 आने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तू कौन सा पेशा करता है? बोला कि निजारी, निकाशी, आहंगरी। फरमाया कि इन संतों के मुकाबला में रकम कुछ बहुत नहीं है। फ़िरोज़ दिल में सख्त नाराज़ होकर चला गया। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह की नमाज के लिए निकले तो फ़िरोज़ खंजर लेकर मस्जिद में आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से कुछ लोग इस काम पर मुकर्रर थे कि जब जमात खड़ी हो तो सफ़ें दुरुस्त करें। जब सफ़ें सीधी हो जाती तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते थे और इमामत करते थे। उस दिन भी हस्ब मामूल सफ़ें दुरुस्त हो चुकी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के लिए बढ़े और जो ही नमाज शुरू की, फ़िरोज़ ने दफ़ातन गात में से निकलकर 6 वार किए, जिनमें एक नाफ के नीचे पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का हाथ पकड़कर अपनी जगह खड़ा कर दिया और खुद ज़ख्म के सदमा से गिर पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हालत में नमाज पढ़ाई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने बिस्मिल पढ़े थे। फ़िरोज़ ने और लोगों को भी ज़ख्मी किया, लेकिन बिल आखिर पकड़ लिया गया और साथ ही उसने खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोग उठाकर घर लाए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि मेरा कातिल कौन था? लोगों ने कहा, फ़िरोज़। फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसे शख्स के हाथ से नहीं मारा गया जो इस्लाम का दावा रखता था। लोगों को ख्याल था कि ज़ख्म चंदाकारी नहीं, ग़ालिबन शिफा हो जाए। चुनांचे एक तबीब बुलाया गया। उसने नबीज़ और दूध पिलाया और दोनों चीज़ें ज़ख्म की राह बाहर निकल आईं। उस वक़्त लोगों को यकीन हो गया कि वो इस ज़ख्म से जानबर नहीं हो सकते। चुनांचे लोगों ने उनसे कहा कि अब आप अपना वलीयत मुंतखब कर जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला अपने फ़र्जंद को बुलाकर कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाओ और कहो कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे इजाज़त तलब करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। अब्दुल्ला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। वो रो रही थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सलाम कहा और पैगाम पहुँचाया।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی، بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملہ پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و پیچاں ہیں۔ مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر جمتی نہ تھی۔ بارہا ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی کہ افسوس اس بار گراں کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ تمام صحابہ میں اس وقت 6 شخص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ تبری وغیرہ میں ان کے ریمارک تفصیل سے مذکورہ ہیں۔ مذکورہ بالا بزرگوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر جانتے تھے، لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت بھی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم اور ملک کی بہبودی کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور خواص نے یاوری دی اسی دھن میں مصروف رہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ مہاجرین، انصار، اعراب، وہ اہل عرب جو اور شہروں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو اسلام کی رعایا تھے۔ پھر ہر ایک کے حقوق کی تصریح کی۔ چنانچہ اہل ذمہ کے حق میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے: میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، یعنی اہل ذمہ سے جو
اقرار ہے وہ پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے۔ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے متروک سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عادی سے درخواست کرنا، اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن عمرو بن شعبہ نے کتاب المدینہ میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ نافع جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض کیوں کر رہ سکتا تھا، حالانکہ ان کے ایک وارث نے اپنے ایسائے وراثت کو 1,00,000 میں بیچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 86,000 کا قرض تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا، جس کو امیر معاویہ نے خریدا۔ یہ مکان باب الاسلام اور باب الرحمت کے بیچ میں واقع تھا، اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض ادا کیا گیا، ایک مدت تک دارالقضاء کے نام سے مشہور رہا۔ چنانچہ خلاصۃ الوفا فی اخبار دارالمصطفیٰ میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی 1 تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔